السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں فیصل اینڈ ویلکم بیک۔ پیارے دوستو، جہاں مسلمانوں نے کھویا ہندوؤں نے پایا۔ انگریز نے ہر میدان میں ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کرنی شروع کر دی تاکہ ملک کی سیاست میں حسب منشا توازن پیدا ہو جائے۔ ہندوؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہر اس رسوخ کو ختم کر دیا گیا جو انہوں نے طویل عرصے میں قائم کیا تھا۔ مسلمانوں کے تعلقات کو دانستہ طور پر بگاڑا گیا۔ اس کام کو کرنے میں انگریزوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا تخت ایک نو عمر ہندو راجا کو سونپ دیا گیا۔ پہلی افغان جنگ کے بعد گورنر جنرل لارڈ ایلین برا نے ملک کے خاص مقامات پر ایک نقلی دروازے کی نمائش کی اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ وہی متبرک دروازہ ہے جسے محمود غزنوی 1072 میں سومناتھ کے مندر سے اکھاڑ کر غزنی لے گیا تھا۔ چنانچہ جب 1857 میں مسلمان اور ہندو اپنی گردن سے غیر ملکی تسلط ختم کرنے میں ناکام ہو گئے تو قربانی کا بکرا مسلمانوں کو بنایا گیا، انہیں بری طرح کچل دیا گیا۔ سر سید احمد خان اپنے رسالہ لائل محمدنز آف انڈیا میں اس دور کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کہ ان دنوں ایسا کوئی خاردار پودا نہ تھا جس کے متعلق یہ نہ کہا جاتا ہو کہ یہ مسلمان کا لگایا ہوا ہے۔ انگریزوں کے دل میں جو مسلمانوں کی طرف سے شکوک و شبہات تھے، ان کی جھلک ہندوستانی فوج میں نظر آتی تھی۔ برطانوی راج کے خاتمے تک کوئی ایسی فوجی یونٹ نہ تھی جو صرف مسلمانوں پر مشتمل ہو، حالانکہ فوج میں کئی خالص ہندو اور سکھ یونٹیں تھیں۔ انگریز نے ہندوؤں کو یہ سبق پڑھایا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے جسے مسلمانوں نے اتنے عرصے تک چھین رکھا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں سے بھی یہ امید نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے گزشتہ شاندار کارناموں کو اتنی جلدی بھول جائیں اور بڑھتے ہوئے مغربی اثر و رسوخ کی مخالفت میں آواز نہ اٹھائیں۔ اس کے برعکس بیشتر ہندوؤں کو ایسی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ جہاں مسلمان ہر انگریزی چیز کا بائیکاٹ کرنے میں کھلم کھلا انگریز کی مخالفت کرتے، تو وہیں ہندو فوری مغربی تعلیم کی طرف لپکے اور ہندو قومیت کا جو تصور انگریز نے اس کے دل پر بٹھایا تھا، اسے انہوں نے پختہ کر لیا۔ انگریز نے اس ہندو رجحان کی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا بر صغیر میں قومیت کی نشو و نما خالص ہندو قومیت کے زیر اثر ہونے لگی۔ بدلتے ہوئے غیر موافق حالات میں مسلمانوں کے قافلے کا نہ کوئی سالار تھا اور نہ ہی کوئی منزل تھی۔ وہ اپنے سنہری ماضی کے نشے میں چور آہستہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی میدان میں ہندوؤں سے پیچھے ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی اپنی غفلت اور انگریز کی ہندو پروری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اندرونی اور بیرونی تجارت، بینکوں کے لین دین، انتظامی امور اور غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے پر چھا گئے۔ احیا کو تیز کرنے اور قومی جوش پیدا کرنے کے لیے جب ہندوؤں کو مخالفت اور حقارت کے لیے ایک ہدف کی ضرورت ہوتی تو مسلمان سے بہتر کون مل سکتا تھا؟ اس مقصد کے لیے انہوں نے بر صغیر کی تاریخ کو بھی مسخ کرنا شروع کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہی غلط بیانیوں پر پوری طرح یقین کرنے لگے۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے ان حالات سے خوب فائدہ اٹھایا اور اسے ایسی زرخیز زمین میں شہنشائیت کا پرانا اور آزمودہ بیج، یعنی پھول ڈالو اور راج کرو بونے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی پہل ہندوؤں اور مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور آخر میں تنازعات بڑھتے چلے گئے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندو مسلم فساد کا نام بھی نہیں سنا گیا تھا، اب ایسے فسادات ملک کے ہر بڑے شہر میں عام ہونے لگے۔ ہندو جو مسلمانوں سے سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے بہت آگے نکل چکے تھے، اس جہالت کی روک تھام کر سکتے تھے، لیکن وہ خود مسلمانوں کو غیر اور وحشی سمجھنے لگے تھے اور اچھوتوں کو اپنا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے سے سراسر منکر تھے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہسٹری آف پاکستان اور پاکستانی فوج کے پس منظر کی کہانی جاری ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔